ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب المبين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وترحم كذلك في جميع العالمين خصوصاً في خلق الناس. ان کے گھر بار سے محبت ہے، ان کے گھر بار سے محبت ہے، یعنی سرکار سے محبت ہے. میری بخشش کی ہے سند لوگو ان کے ہر یار سے محبت ہے. قابل صد احترام عزیزان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام ذی قدر قائدین اور حضرات سامعین، دوسرا سالانہ اتحاد حسن و معاویہ سیمینار میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ جنگ صفین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح. وقت مختصر ہے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. الہ العالمین مجھے اپنے عنوان پر پوری بصیرت کے ساتھ صحیح اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عنوان ہے جنگ صفین. جنگ صفین سے بات کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے ہمیں اس جنگ کے سبب کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ ہے مطالبہ قصاص عثمان. اور قصاص قتل کا ہوتا ہے، یعنی ہماری بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. تیسرے نمبر پر خلافت کی مسند پر جلوہ نشیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں حضرت عثمان کا جو مقام و مرتبہ بارہا بیان کیا گیا وہ بیان محتاج نہیں. حضرت عثمان کے دور خلافت کے اخیر عرصے میں مختلف صوبوں میں کچھ لوگ فسادی قسم کے لوگ شورشیں برپا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ مدینہ آ گئے، اور موسم حج میں مدینہ آئے جب حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد حج کے لیے مکہ کی طرف سفر کر چکی تھی، اور مدینہ میں آ کر انہوں نے مدینہ کے ماحول کو، حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی. حضرت عثمان کو مسجد سے روکا، خطبے سے روکا، نماز سے روکا. ایک وقت آیا کہ گھر کا محاصرہ کیا. چند صحابہ کرام نے خلیفہ وقت سے اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں، ہم بزور بازو ان سے نمٹ لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں میرا نام ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے میں نے شہر رسول میں قتل و غارت گری کی اجازت دی. نتیجتاً حضرت عثمان شہید ہو گئے. وہ تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو گروہ ملوث تھا
وہ لوگ جو مدینہ میں فتنہ برپا کرنے والے تھے، جنہوں نے مسجد کا راستہ روکا، جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت لینے میں بھی وہ لوگ سب سے پیش تھے، اور بہت جلدی انہوں نے اس معاملے میں دکھائی۔ اور بعض ایسے صحابہ کرام جو حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے اور شہادت کے بعد ہونے والے اس خلا کی وجہ سے فی الوقت بیعت نہ کرنا بھی چاہتے تھے، تو بزور تلوار ان سے زبردستی بیعت کروائی گئی۔ اس بات سے انکار نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس وقت خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور وقتی طور پر جب حالات کچھ بہتر معلوم ہوئے، چند کبار صحابہ کرام حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما عمرے کا کہہ کر عمرے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھیں، وہاں جا کر صورتحال ان کے گوش گزار کی، اور پھر یہ تمام حضرات مشاورت کے بعد حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے کے لیے مکہ سے بصرہ کی طرف چلے گئے، اور نتیجتاً جنگ جمل پیش آئی۔ اس تفصیل میں بھی ہم نہیں جاتے۔ جنگ جمل کے کم و بیش 5 سے 6 مہینے بعد جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا۔ صفین ایک جگہ کا نام ہے جہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور وہ جنگ ہوئی، اور اس مقام کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہونے والی جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے قریب لڑی جانے والی جنگ کو جو ہے وہ جنگ احد کہا جاتا ہے۔ تو صفین یہ ایک مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ صحابہ کرام جو ملک شام میں سکونت پذیر تھے، جن کی رہائش ملک شام میں تھی، ان حضرات کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا تھا۔ انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر جو بیعت نہ کی، بیعت نہ کرنے کا سبب کیا تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ باہمی اختلاف اور بیعت نہ کرنے کا جو سبب ہے وہ طلب امارت نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے رفقا حضرت علی کو خلافت کا حقدار نعوذ باللہ نہیں سمجھتے تھے اور خلافت کے طلبگار تھے، اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ نشین ہو گئے ہیں، مسند خلافت آپ نے سنبھال لی ہے، تو اب آپ ہم سے اگر بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو قاتلین عثمان جو آپ کے لشکر میں شامل ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان میں وہ شامل ہیں، تو آپ سب سے پہلے خلیفہ وقت کا قصاص لیں، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قصاص عثمان سے انکار نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تشریف رکھیں تمام حضرات، یہ سیمینار ہے، جلسہ نہیں ہے، تشریف رکھیں حضرت، یہیں تشریف لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قصاص عثمان سے انکار نہیں تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں رہائش پذیر ہیں، جہاں وہ دور فاروقی سے گورنری کے عہدے پر فائز ہیں، جہاں انہیں استحکام اور ان کی حکومت کو مضبوطی حاصل ہے، جہاں کے علاقے پر اور وہاں کے لوگوں پر ان کو پوری طرح قانونی طور پر اختیار حاصل ہے، اور دوسری طرف دارالخلافہ مدینہ جہاں پر انتشار کی کیفیت ہے، جہاں پر لوگ اضطراب کا شکار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر جو حالات تھے وہ الگ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر جو حالات تھے وہ الگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حالات کی وجہ سے مناسب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، میری خلافت کو تسلیم کر لیا جائے، اور مرکز خلافت کو
مضبوط کرنے کے بعد پھر ہم قصاص عثمان کی طرف جائیں۔ ابھی چونکہ حالات وہ نہیں ہے، بے شک اس میں کچھ تاخیر ہو جائے، کچھ انتظار کا وقت گزر جائے، لیکن دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تھا کہ آپ یا تو قصاص عثمان لیں، جب تک حضرت عثمان کا قصاص آپ نہیں لیتے تب تک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو باہمی اختلاف ہے، اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ مطالبہ قصاص عثمان ہے، وہ طلب امارت نہیں ہے کہ آپ کو امیر المومنین کیوں بنایا گیا، امیر المومنین بننے کا حق تو ہمارا تھا، وہ قصاص عثمان ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر جو حالات تھے وہ اس کے مطابق یہ رائے رکھتے تھے کہ فی الوقت بیعت کر کے مرکز خلافت کو مضبوط کیا جائے، اور حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ قصاص لیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان سے قصاص لے لیتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں اہل سنت کے عقائد میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی جاتی ہے۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلفائے راشدین میں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے۔ ذمہ دار شخصیات یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جرت کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں عقائد میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطائے اجتہادی پر سمجھتے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی حق پر ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خطائے اجتہادی پر سمجھتے ہیں۔ مجتہد ہیں، ان سے خطا ہوئی، اور مجتہد اگر غلطی کرے اس پر بھی اجر ہوتا ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خطائے اجتہادی کا معاملہ ہے یہ مطالبہ قصاص میں نہیں ہے۔ قصاص کا مطالبہ کرنا ورثاء کا شرعی حق ہوتا ہے۔ یہاں مختلف عہدوں پر براجمان لوگ ہوں گے، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، معاشرے کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کا کوئی عزیز قتل ہو جائے اور آپ انصاف کا مطالبہ کریں، مطالبہ انصاف پر آپ کو خطا کار کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا، قصاص کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے خطا اجتہادی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے وہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے بیعت کرنے میں تاخیر کی، بیعت انہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس وقت بیعت نہیں کی، اور جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر تحکیم کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد کبار صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی اپنے علاقے میں رہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں رہے، حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد مسند خلافت پر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو حضور علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کے حضرت حسن کو اپنے برابر میں بٹھا کر حضرت حسن کی یہ شان اور عظمت بتاتے ہوئے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ان قریب وہ دور اور زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سردار بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا معاملہ جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی قدر کی شہادت کے بعد جب ان کی مسند کو سنبھالا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا۔ یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ ہے، حضور نے حضرت حسن کے متعلق ان کے بچپن میں جب یہ پیشین گوئی کی تو اس وقت ابھی حضرت عثمان زندہ ہیں، بلکہ ابھی حضرت عثمان مسند خلافت پر بھی نہیں آئے، ابھی حضور کی حیات ہے، تب حضور نے بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہا کہ وہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی
مطالبہ قصاص میں حق پر سمجھتے ہیں، بلکہ ضمناً یہ بات بھی کر دوں کہ جنگ صفین میں کچھ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے وہ مقتول ہوئے یا زخمی ہو کر حضرت علی کے لشکر کے ہاتھوں قید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرنے کا حکم دیا اور ان جو مقتول تھے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی، اور نماز جنازہ ہمیشہ انسان اس کی ادا کرتا ہے جسے مسلمان سمجھتا ہے۔ رب کریم ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آپس میں صلح کا جو معاملہ ہے، جو جب 40 یا 41 ہجری میں ہوا تو اسے عام الجماع کا نام دیا گیا، یعنی وہ سال جس میں صحابہ کرام یا مسلمان دوبارہ آپس میں متفق اور متحد ہوئے، اور پھر وہ اتحاد اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک پھیل گئیں اور مسلمان جسد واحد کی طرح ہو گئے، کہ جس طرح کسی نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی تک کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ اس طرح کا اتحاد اور اتفاق رب کریم امت مسلمہ کو دوبارہ نصیب فرمائے، اور اس انتشار کے دور میں پھر ایسے رجال کار پیدا فرمائے جو اس گئے گزرے دور میں حضرت حسن کی اس سنت کو پورا کریں۔ رب کریم سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔